فرمائی اور اللہ نے آپ کو ہم کو جمع کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ محترم حاضرین سامعین اکرام، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بحول اللہ تعالیٰ کچھ باتیں رکھ کر میں اپنی جگہ لے لوں۔ بچوں ذرا آپ لوگ خاموش بیٹھ جاؤ بیٹے، ذرا آپ لوگ خاموش بیٹھ جاؤ۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بزرگوں، یہ آیت ہم بارہا میلاد النبی میں سنتے آتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے تعلق سے قرآن جو کہہ رہا ہے، جو تعارف کر رہا ہے، اور جو مقام میرے آقا کریم علیہ السلام کا بتلا رہا ہے، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ بزرگوں، ذرا اس آیت کے ترجمے پر غور کرنا کہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو بھیجا ہے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ بزرگوں، ذرا غور کرنا اس آیت پر، رحمت للعالم نہیں، رحمت عالم نہیں، رحمت للعالمین، سارے عالموں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ بزرگوں، یہ ہم جو جی رہے ہیں، یہ عالم دنیا، عالم ناسوت جسے کہا گیا، عالم فنا، ایک دنیا ہے۔ میرے آقا کی ذات صرف اس عالم کے لیے نہیں، سارے عالموں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بزرگوں، ذرا سمجھو تصرف مصطفیٰ کو، مقام مصطفیٰ کو تعجب یہ ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارک کو نہ جانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ آئے ایز اے میسنجر، آئے اور چلے گئے، ان کا جو کام تھا اللہ کا دین بتانا، وہ دین بتائے اور چلے گئے۔ بزرگوں، کوئی مجھے یہ آیت سمجھائے کہ وہ رحمت للعالمین جسے کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ بشر ہے، کیا بشر کی رسائی اس عالم سے کسی اور عالم میں جا سکتی ہے؟ کیا ایک بشر، ایک عالم یہ بھی ہے، عالم برزخ، عالم خبر جسے کہتے ہیں، عالم ملکوت، عالم جبروت۔ اگر دیکھا جائے حقیقت میں تین عوالم ہیں، عالم ارواح، عالم ناسوت، عالم برزخ۔ مقامات کے اعتبار سے عوالم بہت سارے ہیں، ملائکہ ہے، بہت سارے عوالمات ہیں، مگر قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے میرا جو محبوب محمد عربی ہے، لوگوں یہ صرف اس عالم تک نہیں، میرے مصطفیٰ کی بادشاہت سارے عوالم پر جم کر برس رہی ہے، بلکہ رحمت بن کر برس رہی ہے۔ بزرگوں، یہ بات کو سمجھتے چلے، سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، اور یہ بات یاد رکھے، خبر ہے کتنا ڈراؤنا منظر ہے۔ خبر کا جو عالم ہے نہیں، حضرت واصف علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے نا، نہ جانے یہ کون سی منزل واصف جہاں نہلا کر بلایا گیا، ایسا خطرناک منظر وہاں میرے مصطفیٰ کی رحمت بن کر برس رہی۔ بزرگوں، ہر جگہ، ہر مخلوق پر، ہر عالم پر وہ رحمت بن کر برس رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے میرے مصطفیٰ کی بشریت کو جو آپ کہتے ہیں، آؤ اس آیت سے آپ ہی بتاؤ یہ بشر کیسا بشر، بشر کی رسائی کہاں کہاں تک ہے، آپ ہمیں سمجھائیں۔ عالم برزخ میں جانے کے لیے روح ہونا ہے، جسم کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ جا سکتے خبر میں جانے کے لیے جسم لے کے جا کے تھوڑا ہی جائیں گے، جسم کو چھوڑ کر جانا ہے وہاں ہم ایسے جا سکتے کیا؟ اس سے اگر اوپر جانا ہے، عالم ملکوت میں جانا ہے، بشریت، ذرا اس آیت میں سمجھو میرے مصطفیٰ کی بشریت کو۔ یہ وہ ذات والا ہے جس کا مقام یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ یہاں پر پیدا نہیں ہوئے، بھیجے گئے ہیں۔ پہلے اس مسئلے کو کلیئر کریں میرے دوست۔
یہ 12 ربیع الاول ظہور کا دن ہے، ولادت کا نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا رسول اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ اول ما خلق اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کو سن کر میرے آقا فرماتے ہیں، جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھ کو پیدا کیا، وہ نور سب سے پہلے تخلیق میں ظہور میں آنے والی شے مصطفیٰ کی ذات ہے، یہاں اس عالم میں ظہور میں آئے ہیں۔ بلکہ میرے آقا کی ایک اور حدیث ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میرے آقا نے فرمایا، میں پاک صلب اور پاک رحموں سے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آیا۔ بزرگ آقا خود اپنا تعارف کرا رہے ہیں، آقا کریم خود اپنا تعارف کر کے بتا رہے ہیں، بزرگوں، ہم جس نبی رحمت کی امتی ہے، یقین مانو اس رحمت للعالمین کو ہم نے نہ جانا، نہ مانا، نہ پہچانا۔ قسم خدا کی اگر روئے زمین پر حضرت آدم سے لے کر اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے، ہر مخلوق میں اگر کوئی لائق تعظیم ہے، لائق تخلیق اگر ہے، تخلیق اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے، مصطفیٰ کی ذات۔ اگر ہم کسی کو جانیں، اگر کسی کو پہچانے، اگر کسی کو مانے تو صرف وہ ایک ہی ذات۔ دوستو ذرا سمجھو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی ہے، میرے آقا نے جو بتلایا ہے، جو تبلیغ کی ہے، کیسے کی ہے میرے دوست؟ آج زمانے کی گردش حالات ہمارے سامنے، کیسے کیسے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں۔ پہلے تو ہم اپنوں سے پریشان، اپنوں کے اختلافی معاملات سے ہم پریشان، ستم پر بالا ہے، ستم کے اغیار کے بھی ہم پر حملے۔ آج کوئی بات چھپی ڈھکی نہیں ہے، نہ جانے کن کن چیزوں پہ آج دین اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ بزرگوں کیا وجہ ہے آج جو ہماری خاموشی بولو یا بزدلی بولو، جو آج ہم ہر چیز اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ آج ہم کو ضرورت ہے تو صدیق اکبر کے ایمان کی۔ جب میرے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد لوگ زکات کا انکار کرنے لگے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ کر تلوار نکال کر باہر آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم روکنے لگے، اے ابوبکر رک جاؤ، ابھی حالات نازک ہے، ابھی حالات پیچیدہ ہے، ایسے مرحلے میں تمہارا آپ کا جلال میں آنا مناسب نہیں ہے، نقصان نہ ہو سکتا ہے۔ قربان جائے حضرت ابوبکر کے ایمان پر، کیا فرماتے ہیں؟ اے عمر، مجھے کسی شے کی پرواہ نہیں ہے، اگر کوئی مصطفیٰ کے بتائے ہوئے دین پر، نافذ کردہ دین پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یا مٹاتا ہے، میری تلوار اس کی گردن اڑا دے گی۔ بزرگوں آج وجہ کیا ہے؟ ارے جس ذات کی محبت ہمارے دلوں میں موجزن ہونا تھا، جس ذات سے لگاؤ ہمیں ہونا تھا، بتاؤ آج کیا ہمارا نبی سے ہمارا تعلق ہے؟ کتنا ہم اپنے نبی کے تعلق سے جانتے پہچانتے؟ کیا ہم کو پتا ہے نبی کے روزمرہ کے معاملات کیا تھے؟ میرے آقا کے جو روزمرہ کا جو دن تھا کتنے حصوں میں بٹا ہوا تھا؟ میرے آقا کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملات تھے؟ اہل خاندان کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ میرے آقا کی عبادتوں کا معاملہ کیا تھا؟ میرے آقا کے اخلاق و اطوار کیا تھے؟ میرے آقا کے ذات والا کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ تعجب ہوتا ہے ہم کچھ نہ جانتے اور محبت کا دعویٰ۔ بزرگوں محبت کا دعویٰ یاد رکھے، دلیل رکھتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی دلیل رہتی ہے نا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ آقا کریم کے نام پہ ہم محبت کا دعویٰ تو ہے مگر دلیل کے طور پہ نہ ان کا اسوہ ہے، نہ ان کے جو کوئی زندگی کو ہم اپنی زندگیوں میں اتارنے تیار ہیں۔ میرے آقا کا کیا معاملہ تھا دشمنوں کے ساتھ، ظلم کرنے والوں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، حاسدین کے ساتھ، حق طلبی کرنے والے کے جتنے معاملات ہیں۔ بزرگ آج کیا وجہ ہے؟
کہ ہم اس ذات کو جانے نہیں، پڑھے نہیں، سمجھے نہیں۔ اسی وجہ سے اگر آج ہم اپنا معاشرے کا، اگر ہم اپنے حالات کا اگر جائزہ لیں، کیسے کیسے حالات ہیں، نہ ہماری زندگیوں میں صبر رہا، نہ ہمارے زندگیوں میں حسن اخلاق رہے۔ آج ہم خود دیکھ رہے ہیں، نہ ہمارے شہر کے حالات، آئے دن معمولی باتوں پہ قتل و غارت گری، نہ جانے کیسے کیسے کان یہ واقعات سن رہے ہیں، نگاہیں یہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ بزرگوں کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے زندگی گزارنے کا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں رکھا میرے دوست۔ زندگی گزارنے کے لیے یاد رکھے، بتلایا گیا ہے خوف یا محبت دونوں میں سے کوئی ایک شے لازم ہے۔ کیا ہم نے اس خوف کو پیدا کیا ہے اللہ اس کے رسول کا؟ کیا ہم نے محبت کو پیدا کیا اس ذات سے؟ بزرگوں، اصول اور ضوابط پہ چلنے والی اگر کوئی شے ہوتی ہے تو یاد رکھے، بندے مومن جب تک محبت کی راہ پہ قائم ہے بھٹکتا نہیں ہے، یا خوف رہتا ہے تو بکھرتا نہیں ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ میرے آقا رحمت للعالمین کیا عالم طائف کے شہر میں ہم جانتے ہیں نا، اہل طائف نے جو ظلم و ستم کیا، کیسے کیسے ظلم و ستم میرے آقا پر نہیں کیے گئے، مگر اس رحمت للعالمین کا عمل دیکھیے کیا معاملہ ہے۔ اہل طائف میں جب تبلیغ کرنے گئے، اعلیٰ کلمۃ الحق میرے آقا نے جب دعوت دینے گئی تو بدلے میں اہل طائف نے کیا کیا؟ طرح طرح کی اذیتیں، ظلم و ستم کیے گئے۔ بتلایا جاتا ہے کہ میرے آقا کو اتنا ستایا گیا، اتنے پتھر مارے گئے، جسم تو جسم آپ کے قدم مبارک بھی لہو لہان ہو گئے۔ یہ عالم تھا میرے آقا کا، مگر اس تکلیف کو دیکھ کر حضرت جبرائیل آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ حکم دے کہ دو پہاڑوں کو ایسے ملا دوں کہ اہل طائف کو ختم کر دوں۔ قربان جائے اس رحمت للعالمین کی ذات پر اتنی تکلیف، کیا فرماتے میرے آقا ہے جبرائیل رک جاؤ، میں رحمت للعالمین ہوں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اگر وہ میری رحمت کو نہیں سمجھتے تو چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، یہ نہ ایمان لائے تو کیا ہوگا، ان کی آنے والی نسلیں تو ایمان لے آئے گا۔ بزرگوں تکلیفیں لے کر بھی دعا دینے والی ذات کا نام محمد عربی، اور آج ہم اس نبی کی امت ہی، ہمارے پاس سوائے شکووں اور گلوں کے، اختلافات کے کوئی شے نہیں میرے دوست۔ آج دیکھ لو آپ ہماری زندگی اختلافات میں، دیکھ لو آپ گھرے ہوئے، ہمارے خاندان تباہ، قبیلے تباہ، بستیاں تباہ و برباد ہیں، معمولی سی جھگڑے، معمولی سی چیزیں آنا کہنا کہ ہم نے اختلاف پیدا کر بیٹھے، ہم نے جھگڑے پیدا کر بیٹھے۔ بزرگوں، ہم کس کے امتی ہے؟ اس رحمت للعالمین کے۔ آج دنیا مان رہی ہے، جان رہی ہے، سر اپنے جھکا رہی ہے، ارے یہ ایسی ذات والا ہے، آئے تو دنیا میں ہزاروں رہبر، ہزاروں پیغمبر آئے، مگر محمد عربی شان والا نبی بن کر آیا۔ اگر بزرگ آج اگر ہم دیکھیں، یقیناً ہم آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنانے جمع ہوئے، مگر آج ہم کو، آج جو ہمارے حالات ہیں، آج جو ہمارے معاملات ہیں، ہم جانتے ہیں میرے دوست، کتنے ہزاروں مسائل ہیں ہمارے، کتنے ہیں، جہاں جاتے اب جاؤ، کس میدان میں جاتے جاؤ، ہر جگہ مسلمان بیچارہ مظلوم کھڑا، پریشان حال کھڑا ہے۔ آج ہم اپنے فیصلے اغیار کے دروں پر جا کر کرنے لگے۔ بزرگوں کیا وجوہات ہے اس کے، کیا اسباب ہے، ہم نے کبھی سوچا؟ کیا ہم نے جانا؟ آج جو ہمارے آج نوجوانوں کا بڑا طبقہ دیکھیا بے راہبی کا شکار ہے، نا امیدی اور مایوسیوں کا شکار ہے۔ آج نوجوان ٹوٹ رہا ہے، ہار رہا ہے، اپنی زندگیوں سے بیزار ہو رہا، اور انہی وجوہات سے حرام راستوں پہ چل پڑے، حرام راستے میں اختیار کرنے سے جھجک نہیں رہے، بلا خوف و خطر، خوف خدا ہماری زندگیوں میں نہ رہا میرے دوست۔
نہ خوف رسول رہا، کسی چیز کا خوف نہیں رہا. کیا وجہ ہے بزرگوں؟ یہ ہم جو میلاد نبی کے جو جلسے جلوس کرتے ہیں، بزرگوں یاد رکھو زندگی کے ہر معاملات کی امان پیروی مصطفیٰ میں. جب تک کہ ہم اطاعت رسول میں نہ آئے میرے دوست، جب تک کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، جب تک کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمل زندگی کے میدان میں آئیڈیل نہ بنائے. مجھے بتائے کہ کون سا ایسا معاملہ ہے جس میں میرے آقا نے رہبری نہیں کی ہو. کاروبار ہے، گھر ہستی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ارے دوست ہے، دشمن ہے، کون سی راہ ہے ایسی جہاں میرے مصطفیٰ نے بتایا نہیں، بولا نہیں، چل کے بتایا ہے. ارے اپنوں سے کیسے زندگی گزارنا ہے، ارے اس دنیا میں تمہیں کیسے رہ کر جانا ہے. کیا میرے مصطفیٰ نے زندگی کے سارے پہلوؤں کو عملی طور پر نہیں بتایا؟ بزرگوں مگر کیا وجہ ہے؟ اس لیے حدیث پاک آج جو ہمارا معاشرہ ہے، حدیث پاک کو ترجمانی کر رہی ہے. حب الدنیا راسل اللہ خطیرت، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. بزرگوں یقیناً دنیا اچھی چیز، سب کو کمانا، سب کو حاصل کرنا ہے، بیوی ہے، بچے ہے، والدین ہے، سب کچھ. ایسا بھی کیا کمانا ہے کہ جہاں کمانے میں سب کچھ گوانا ہے؟ ایسی کمائی کا حکم کس نے دیا ہے کہ جس کمائی کے نام پر آپ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ بیٹھو؟ جس دنیا کے نام پر ہم اللہ اس کے رسول کو بالائے طاق رکھ دیے، ایسے ہی جیسے آج ہمارے گھروں میں قرآن رکھی دیے نا، ایسے ہی آج ہم دیکھیں گے. ابھی عمر ہی کیا ہے، جوانی ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں کیا بوڑھا کیا جوان کب کس کی موت آئے اور اجل کو جو ہے پکار بیٹھے لے چلے. ہم ایسی بے خبری کی زندگی میں میرے دوست، غفلتوں کی زندگی میں ہم خود جانتے ہیں کہ زندگی کن راہوں میں ہے، کن راہوں پہ چل رہی ہے، ہم خود جانتے ہیں. مگر اس کے باوجود بھی ہم محاسبے پہ آنا نہیں چاہ رہے. یقیناً آج ہم کو ضرورت ہے میرے دوست اپنا محاسبہ کرنے کی. ارے قربان جاؤ، اللہ نے اس نبی کی امتی میں پیدا کیا جہاں اکملت لکم دینکم تمہارے ہاتھ میں دیا گیا، جہاں تمہارے ہاتھ میں کامل قرآن دیا گیا ہے، نظام الہی دیا گیا، سب کچھ ہمارے پاس ہے. صرف نہیں ہے تو عمل نہیں ہے میرے دوست. جتنے مذاہب ہیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لو، ان کے پاس فیل بھی ہے مگر مکمل کوئی نظام نہیں ہے کسی دین میں. اگر مکمل نظام اگر رکھا ہے اللہ نے تو اکملت لکم دینکم کی شکل میں دین اسلام میں اللہ نے رکھا. آج ہم اس رحمت للعالمین کی یاد بناتے ہیں میرے دوست، مگر آج ہم اپنی عملی زندگیوں میں جو ناکام ہو رہے ہیں، ناکامی کے ہزاروں وجوہات ہم خود ٹھہراتے ہیں. مگر بزرگوں ایک راہ ایسی ہے جہاں بندہ ناکام ہے، نہ ہم اسے کوئی ہرا سکتا نہ جھکا سکتا. وہ ایک راہ ہے، راہ مصطفیٰ. اس راہ میں جو اس کے مصطفیٰ کا اگر کوئی پیروکار بن گیا، قسم با خدا وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا عشق رسول وہ مستی اور وہ کیفیت اور وہ تاج ہے کہ عاشق رسول کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا، کبھی ناکام اور ناامید نہیں ہوتا میرے دوست. عاشق رسول جو ہوتا ہے اللہ کسی بھی قدم میں اسے ہارنے نہیں دیتا. بزرگوں بات اتنی سی ہے کہ ہم نے جو دینا تھا وہ دیا نہیں، اس لیے جو ملنا تھا وہ ملا نہیں. ہم کو دینا کیا تھا؟ اپنے نفس کو اور شیطان کی اتباع کو چھوڑ کر ان کی اتباع میں آنا تھا. ہے نا حدیث پاک میں ہے نا، جنت صرف 2 قدم پر ہے، جنت 2 قدم پر ہے. حدیث کے الفاظ ہے جس نے اپنا ایک قدم نفس پہ رکھا تو دوسرا قدم جنت. بزرگوں ہم اپنے آپ کو ٹٹولنا نہیں چاہ رہے، ہم اپنا محاسبہ کسی صورت میں کرنا نہیں چاہ رہے. ہم ہر چیز کا ٹوکرا دوسروں پر ڈالتے ہیں، ہر ناکامی کا ذمہ دار ہم دوسروں کو بناتے ہیں. میرے دوست زمانے کو ہم بولے نا، حالات کو، قرآن کو کہہ رہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم زمانے کی کہ انسان بہت بڑے خسارے کا.
زمانے کا بنانے والا اللہ تعالیٰ، اور قسم بھی کھا کر مولا تعالیٰ بتا دیں لوگوں جس زمانے کی گردشوں میں تم پریشان ہو مت ڈرو، اس زمانے کا بنانے والا بھی میں ہوں۔ میرے دوستوں بتاؤ آقا کریم اعلان نبوت کے بعد کیا تجارت کی ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ میرے آقا نے جو بھی کاروبار تجارت کی ہے اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد ساری زندگی متوکلانہ گزار کر میرے آقا نے بتائی، ساری زندگی 23 سالہ جو زندگی کے میرے آقا کے توکلانہ کوئی کاروبار میں اللہ کے حوالے ہے، وہ زندگی گزار کر بتائی۔ اور توکل کا تو عالم میرے آقا کا یہ تھا، سونے سے پہلے میرے آقا حدیث پاک کے الفاظ ہے، اے عائشہ گھر میں کچھ بچا تو نہیں؟ بولے یا رسول اللہ کچھ چیزیں رہ گئی، بولے جلدی خالی ہو۔ یہ نہیں کہ رہن دو کل کے لیے، کل کا گزارا ہو جائے، نہیں، سب خالی کرو، کل کا کل دیکھیں، آج کا جو خالق ہے کل کا بھی وہی خالق ہے۔ متوکلانہ زندگی میرے آقا نے گزار کے بتائی، صبر والی زندگی، شکر والی زندگی۔ بزرگوں میں جو جس طرف لانا چاہ رہا ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو میرے آقا رحمت بن کر آئے ہیں اور جو عملی زندگی ہم کو بتائی آقا نے، اسی طرف آپ کو لے کے آ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، ایک وہ تو ابر رحمت ہے، اس کے ہزاروں کرنیں ہیں، وہ ایک سورج کے مانند ہے، مگر جو ہمارے لیے اس رحمت کو جو آج ہمارے لیے ضروریات ہیں، اگر میں یہ کہوں تو برا نہ ہوگا کہ آج امت کے نوجوانوں کی ضرورت ہے صبر کی، شکر کی، توکل۔ یہ تین چیزیں ایسے میرے دوست، اگر یوں بتاؤں تو جسم اور قلب روح کی طرح، کوئی چارہ نہیں ہے، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، گورا ہو، کالا ہو، ہر قسم کے آدمی کے لیے آج ضرورت ہے زندگی میں۔ ہر طرح کے مسائل میں ہمیں کہیں نہ کہیں شکر سے ٹکراؤ ہے، یا صبر سے ہے، یا توکل سے۔ بزرگوں آج جو ہم بے چین اور بے قراری، بے راہی کی جو زندگی گزار رہے ہیں، بزرگوں یہی ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی سے خوش و دور۔ آج ہم اس ذات کو آئیڈیل بنانے تیار نہیں ہیں، صرف ہم زبانی کہتے ہیں، زبانی کہتے ہیں۔ ذرا سوچو یہ ذات والا کہنے میں کتنی مزے کی ہے، قسم بخدا عمل کرنے میں اس سے زیادہ مزے کی، عمل کرنے میں اس سے زیادہ مزے کی۔ صحابہ کرام کی اگر زندگی دیکھیں آپ، کیا تھا صحابہ کرام کے پاس؟ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کتنے مالدار تھے، اس چند گنتی کے تھے، کیا تھا سب کے پاس؟ صبر تھا، مست تھے، شکر تھا، الحمدللہ، توکلانہ زندگی کی اور مزے میں تھے، بے فکر تھے۔ کیا تھا صحابہ کرام کی زندگی؟ اٹھا کر دیکھو آپ، جو دولت مند صحابہ تھے وہ انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں، کوئی زیادہ جمعیت نہیں تھی مالداروں، موسٹ آف میجورٹی جو تھی صحابہ کرام کی فخر و فاخر میں تھی، فخر و فاخر میں گزری۔ ایسے ایسے شہزادے گزرے ہیں، ایسے ایسے شہزادے صحابہ کرام کے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ کیا تھا نبی؟ آج دنیا ان کا نام لے رہی ہے، آج ہم ان کے نام پہ مر مٹ رہے ہیں۔ کیا وہ دولتیں چھوڑ کر گئے؟ کیا چھوڑ کر گئے؟ عشق مصطفیٰ کی جو کیفیت کی اللہ سبحانہ قیامت تک وہ جماعت کو اصحاب کا نام زندہ رکھا۔ بزرگوں ہماری حیات ہے عشق مصطفیٰ میں، عشق مصطفیٰ سے دوری حقیقت میں ہماری موت ہے۔ اب رہی بات اگر عشق مصطفیٰ کی کرے، اب آج کل کا ہمارا عشق بھی بڑا ماڈرن ہے۔ بزرگوں یاد رکھو، عشق دلیل نہیں مانگتا ہے، عشق خود پکار اٹھتا۔ اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، عاشق کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں عاشق ہوں۔ اس کا کردار، اس کی گفتگو سب کچھ بتاتی ہے، اس کو ظاہر کرتی ہے۔ مگر آج ہماری تو زندگی میں دوست جہاں ہم جا رہے ہیں، وہ رحمت للعالمین آئے بن کر اور ہم زحمت بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آپ بتاؤ ہم کن راستوں پر چلے؟
صحابہ کرام کی زندگی تو صبر اور شکر اور توکل پہ تھی، اور ہماری زندگی اب مسئلہ کیا ہے ہمارے سنیوں کا؟ میلاد آتے ہم میلاد میں جو ہے 12 روزہ منائیں گے، اس کے بعد چلے 11ویں آئی 11ویں منائیں گے، جگنے کی راتیں آ گئے۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری سنیت سال کے 12 مہینوں میں سے صرف 2 مہینے کی یا 3 مہینے لے لو، محرم کے جگنے کی رات ہے 9 مہینے 9 مہینے۔ بزرگوں قسم بخدا یہ جو ہم میلاد منانے بیٹھے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام میلاد منائیں کیا؟ صحابہ کرام میلاد منائیں کیا؟ تابعین منائیں کیا؟ تبع تابعین منائیں کیا؟ محدثین منائیں کیا؟ وہ یہ دلیل پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ نہیں منائے تو آپ لوگ کیوں منا رہے ہیں؟ بزرگوں ذرا غور کرو، سنو، ہم میلاد آقا کے ظہور کی خوشی میں منا رہے ہیں، آقا کی ظہور کی خوشی میں 12 ربیع الاول۔ صحابہ کرام کو اس کی ضرورت نہیں تھی، ذات مصطفیٰ سامنے تھی، صحابہ کرام کے سامنے ان کی ساری زندگی، ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ ان کا میلاد۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی تو آقا کے سامنے جا کر ٹھہر جاتے، اس شہر اکبر کو دیکھتے تو اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل کر دیتا تھا، وہ اپنے اندر ایمان کے طاقت لے کر واپس جاتے تھے۔ ارے ہم صرف نام لے رہے ہیں تو اتنا مزہ آ رہا ہے، تو راحتیں ہم سے مل رہی ہے، میلاد خوشی کا دن تھا، وہ تو آئے ہیں، وہ ذات ان کے سامنے جلوہ کرتی ہے۔ ارے وہ صرف 12 ربیع الاول نے ہر دن ان کا عید کا دن تھا۔ اگر یہ سمجھنا، اگر میلاد کو تو آقا کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو، کئی مہینوں تک حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی خاموش رہے، کئی صحابہ مدینے چھوڑ کر چلے گئے، حضرت بلال چھوڑ کر چلے گئے، صحابہ کرام بے چین اور بے قرار تھے، غم و آلام میں تھے۔ اچھا یہ بات یاد آئی، یہ بھی بولا جاتا کہ 12 ربیع الاول کو سرکار کی وفات ہوئی اور صحابہ کرام غم میں تھے۔ یہ عجیب سنیاں ہے، 12 ربیع الاول کو خوشی کا دن منا رہی اور وہاں صحابہ کرام پوری زندگی غم میں گزری۔ وہ صحیح تھے یا یہ صحیح ہے؟ کیا خیال ہے؟ کون صحیح ہے، صحابہ کرام یا ہم؟ سمجھے نہیں ہم، نہ حیات مصطفیٰ کو سمجھے، نہ ممات مصطفیٰ کو سمجھے۔ سرکار کا فرمان ہے حیات رحمت و ممات رحمت، میری حیات بھی رحمت ہے اور میرا پردہ فرمانا بھی رحمت ہے۔ بزرگوں یاد رکھو، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا جو ایمان، جو عقیدہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ، حدیث اٹھا کر دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار نکال لیے تھے، اگر کوئی کہے گا کہ نعوذ باللہ محمد عربی وفات کر گئے، گردن سے سر اڑا دوں گا، تلوار سے گردنیں اڑا دوں گا۔ یہ جلال میں حضرت عمر آ گئے تھے، چپ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی بولے عمر رک جاؤ، حضرت ابو صحابہ کرام بولے عمر رک جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ساری زندگی ہم کو اسی میں الجھا کے رکھ دیا گیا، اختلافات۔ لوگوں ہم دلائل دیتے دیتے اور سنتے سنتے ہماری اسی میں میلاد کے دن سے ہمارے اہل سنت و جماعت جتنے جلسے نا انہی اعتراضات پسند، ہم کو اس طرف جانا نہیں ہے۔ میرے کو کب تک ہم یہی جوابات، اعتراضات سنتے اور بولتے رہیں گے؟ مگر دوست آج وقت کا تقاضا اور ضرورت ہے، ہم سب جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے حالات، ہر کوئی شخص اپنی انفرادی جنگ لڑ رہا ہے، کہیں دنیاوی معاملات سے، کہیں گھر ہستی میں، کہیں کسی نہ کسی شکل میں، ہر کوئی اپنی انفرادی جنگ لڑ رہا ہے، مگر آج کسی مسائل کا حل ہمیں نظر نہیں آتا ہے، کہاں جائے، کدھر جائے، کس کے پاس جائے اور کب تک؟ بزرگوں آج ہم کو ضرورت اس رحمت للعالمین کی کامل پیروی میں آنی ہے۔ جب تک کہ ہم اس کامل پیروی میں نہ آئے میرے دوست، ہم کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتے۔ کامیابی ہماری کہیں اور نہیں ہے، ہماری کامیابی ہے کامل اطاعت میں،
اور بزرگوں اپنی بات کو میں اختتام کی طرف لے آ رہا ہوں. اس رحمت للعالمین کی رحمت سے جو جڑ جاتا ہے میرے دوست کیا ملتا ہے؟ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جاتا ہے اسے کیا ملتا؟ ہم سمجھے نہیں، نہ ہم نے شریعت کو سمجھا ہے. یہ جو آج ہمارے سامنے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی جو ادائیں ہیں، ظاہری حرکات و سکنات کا نام جو شریعت مطہرہ ہمارے سامنے ہے، ہم نے اس کو سمجھا نہیں، جانا نہیں. ہم نے اسلام کو چھوڑا، شریعت کو چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. ذلت اور رسوائی اور پستی اور ظلم ظالموں کا اللہ نے ہم پر مسلط کر دیا. فاسق و فاجر ہم پہ مسلط ہو گئے، کذاب ہم پہ مسلط ہوئے، حاسدین ہم پہ مسلط ہوئے. مگر بزرگوں یاد رکھو، مگر جو ان کا ہوتا ہے وہ ان کا ہی رہتا ہے. کتنے بھی مسلط ہو جاؤ مگر جو ان کا رہتا ہے اللہ ان کی حفاظت ضرور کرتا ہے. جو ان کا ہوتا ہے کوئی ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. ایک بال برابر بھی ان کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا. کیوں؟ انہوں نے اپنے ایمان کو اس کے رسول سے مزین اور منور کیا. جو اپنے ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کے ایمان سے محبت سے مزین اور منور کرتا ہے، میرے دوست ضرورت نہیں وہ ہارتا ہے، نہ وہ غمزدہ ہوتا ہے، نہ اداس ہوتا ہے، نہ مایوس ہوتا ہے. رحمت للعالمین سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. کیا ہم نے جانا کہ وہ ہمارے لیے رحمت کیسے ہے؟ ہماری لیے کس شکل میں رحمت ہے؟ اچھا وہ رحمت ہے تو کیا بختیار رحمت ہے یا ہر آن ان کی رحمت ہمیں مل رہی ہے؟ کیا ہم نے اس رحمت کو سمجھا؟ کیا ہم نے اس رحمت کو جانا؟ نہیں میرے دوست، ہم نہ اختیار مصطفیٰ کو سمجھے نہ مقام مصطفیٰ کو سمجھے. آج یہی وجہ ہے نہ ہم وہ عرفان سے محروم ہیں، دور ہیں. آج ہمارے پاس علماء ہیں، حق کی صحبت رہی نہ اللہ والوں کی صحبتیں رہی. آج اسی وجہ سے ہم سارے چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. وہ رحمت للعالمین صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر دین کی حفاظت کی، اور آج ہم اس دین کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کتنے مسائل ہیں میرے دوست. آج ہم کو جانتے ہیں ہمارے گھروں سے اصول گیا، ضابطہ گیا، خوف خدا خوف رسول گیا، ہزاروں مسائل کا انبار ہے، پھر بھی ہم وہی چیزوں میں چل رہا. میرے گھر میں تھوڑا ہی ہوا، دوسرے کے گھر میں ہوا. ہم جب تک آگ ہمارے گھر پہ نہیں ہم خاموش بیٹھے رہے. مگر جب آپ سلجھ کیے تو میرے دوست ہر گھر کو لپیٹ میں آنا ضروری ہے. وہی آگ بچتی ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول کی آگ جلتی ہے، وہی گھر میں رہتا. تو بات سمجھنا ہے دوست، رحمت للعالمین کی ہم یاد منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، مگر اس رحمت للعالمین کے راہ پہ چلنے ہم تیار نہیں ہیں. یقیناً ہم چلنے تیار نہیں ہیں. یہی ہے نا، مشکل نظر آتا ہے، سخت نظر آتا ہے یہ راستہ، مگر کیا فائدہ میرے دوست بے بس اور عاجز ہو کر ہر چیز سے ہارنے کے بعد جب پکارنا. جب ہم ہر چیز سے ہارتے ہیں، ہر چیز سے ٹوٹتے ہیں، تب ہم اللہ اس کے رسول کی طرف آتے ہیں. تبھی آتے ہیں، اس سے پہلے آتے کہ جب تک موت دعوت نہیں آتی ہے ہم بخار کو راضی نہیں ہوتے. جب تک کہ کوئی پریشانی، کوئی ذلت، کوئی اذیت، کوئی تکلیف نہ آئے، جب تک ہم متحد نہیں ہوتے، جب تک ہم اٹھتے نہیں، جاگتے نہیں، غفلت میں رہتے میرے دوست. عشق رسول جو ہوتا ہے میرے دوست جس دل میں پیدا ہوتا ہے، اب ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عشق رسول کا معاملہ کیا ہے. کیا محفلیں کر لینا، نعت پڑھ لینا یہ ایک حصہ ہے. یہ عشق پیدا کرنے کی چنگاریاں ہیں جو چنگاری لے کے جاتا ہے، جس کے دل میں لگ جاتی ہے. میرے دوست یاد رکھے، عشق تھمنے والی شے کا نام نہیں، رکنے والی شے کا نام نہیں. جس دل میں جب عشق کی چنگاری لگتی ہے تو پروان چڑھتے جاتا ہے، چڑھتے جاتا ہے، چڑھتے جاتا ہے، رکتا نہیں ہے میرے دوست، تھمتا نہیں ہے. اس کا جو کام ہے جڑاتے جانا ہے، بڑھاتے جانا ہے، بڑھاتے جانا ہے.
مگر آج ہم وہی چیز کو لگانا نہیں چاہ رہے، ہم سب کو آگ میں ڈھکیلنا چاہ رہے ہیں، مگر اندر ہم اپنے آپ کو لگانا نہیں چاہ رہے۔ آج وقت ہے میرے دوست، تقاضے سارے تقاضے یہی کہہ رہے ہیں، لوٹ آؤ محمد عربی کی ذات والا کی طرف۔ یہی وہ ذات والا ہے جو ہر شے کی رہبری کر رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے۔ اگر یہاں نہیں تو میرے دوست پھر کہاں جاؤ گے؟ کب تک ہم منہ پھیرتے جائیں گے؟ ہمیں ہر راہیں پسند ہے، دنیا کی ہر راہ پسند ہے، اگر ہم کو پسند نہیں ہے تو محمد عربی کی راہیں پسند ہے۔ اصول اور ضابطہ ہم کو پسند نہیں ہے، کوئی چلنا نہیں چاہ رہا ہے۔ کتنے جنے چلنے چاہ رہے ہیں؟ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ دو سب کو، اگر ہم خود اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنی عملی زندگیوں میں اگر دیکھیں میرے دوست، ہم اپنی بیوی بچوں کو رکھتے، والدین رکھتے، کاروبار رکھتے، دوست احباب رکھتے، افراد خاندان رکھتے، ہمارے دوست ہے، دشمن ہے، حاسد ہے، سب کچھ ہے۔ اگر ہم خود اپنے آپ کو ٹکر لینا، یہ سارے معاملات میں ہم کتنا دین کو پیش نظر رکھیں، اہل خانہ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، قبائل کے ساتھ، افراد خاندان کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ، اگر ہم خود دیکھ لیں کہ ہم کتنا شریعت کے پابند اور اسوہ حسنہ کے پابند ہیں، اگر ہم خود ٹٹولے کہ وہ رحمت للعالمین کی ذات ہے اور ہم کیا ہے، ہم کتنوں کے لیے رحمت بنے ہوئے میرے دوست، کتنوں کے لیے ہماری ذات رحمت بنی ہوئی ہے۔ وہی نا، وہی دعووں والی زندگی۔ اگر آج ہمارے خاندانی جھگڑے معاملہ دیکھیں کیا ہوا، چچا ویسا، تایا ویسا، ہنو ویسا، انو ویسا۔ میرے مصطفیٰ نے کیا تعلیم دی میرے دوست؟ یہ ایمان رکھو، اللہ نے جو خطر لکھ دیا تمہارا، اللہ نے حضرت موسیٰ کی فرعون کے گھر میں پرورش کر کے بتلا دیا، تمہارا جو حق ہے وقت فرعون بھی چھین نہیں سکتا، نہیں چھین سکتا۔ اللہ نے بتلا دیا۔ فرعون نے تو اعلان کر دیا تھا نا کہ کوئی مصر میں بچہ پیدا نہیں ہوگا، مگر اللہ نے فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ کی پرورش کر کے بتائی کہ حفاظت کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا جب رب العالمین ہے تو وقت تک فرعون بھی نہیں ملا۔ یہ جو سارے معاملات آج ہمارے میرے دوست، کتنا ہم اس میں حسنہ پر ٹھہرے ہوئے، ہم کو ضرورت نہیں، اگر ہم خود اپنے آپ کو ٹٹول لیے جاؤ، ہم خود ایک انجمن ہے، ہماری ذات خود ایک عالم ہے، ہم سے جڑے ہوئے ہزاروں چمن ہم سے وابستہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی راہ میں لا لیے، اور بزرگوں یہ راہ میں کیا مانگتی آپ سے پتا ہے؟ دین اسلام لٹنے لٹانے کا نام ہے، لوٹنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام یہی مانگتا ہے، ارے جو لٹانے والا لٹنے والا ہوتا ہے وہ کبھی ناکام، وہ کبھی ہارتا نہیں ہے، اللہ اسے دونوں عالم میں موضوع ممتاز رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رحمت للعالمین کی ذات سے ہم کو جڑے ہوئے ہیں۔ بزرگوں ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو زندگیوں کے جو پہلو ہیں، ہم کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ ان پہلوؤں میں ہم نے محمد عربی کی ذات کو کتنا سامنے رکھا ہے، اور قسم بخدا اگر وہ ذات کو سامنے لائیں گے تو سوائے اپنی قربانیوں کے کچھ نہیں ہاتھ آئے گا۔ کیوں؟ ہر رشتہ، ہر معاملہ آپ سے قربانی مانگ رہا ہے، اسی وجہ سے ہم آنا نہیں چاہ رہے ان راہوں میں۔ کیوں؟ اگر آئیں گے حق اور انصاف اللہ کے خاطر، خاموش بیٹھنا پڑے گا یا چھوڑنا پڑے گا، اور اس چھوڑنے کو اور اس خاموشی کو ہم اپنی ہار اور ناکامی سمجھتے ہیں۔ بزرگوں جو اللہ اس کے رسول کی زندگی میں محبت میں زندگی گزارتا ہے نا میرے دوست، قسم بخدا بتا رہا ہوں کہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آخری واقعہ رکھ کر اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ محبت کا جو تقاضا ہے، محبت کا جو تقاضا ہے، جو بتا رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور محبت ہمیں ناکام ہونے نہیں دیتی ہے۔ اگر آپ محبت میں سچے ہیں تو قسم بخدا تمہاری نصرت و مدد اللہ کی ہر آن ساتھ رہے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، ایک معاملہ ایسا آیا، ایک مسافر کے ایسے ہی
غیر اختیاری طور پر کوئی چیز پھینکنے سے مدینے کے مخاطب شخص کا قتل ہو جاتا ہے۔ وہ معاملہ مسجد نبوی میں آتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ وہ جو مسافر تھا جو مدینے کے پاس سے گزر رہا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ شخص اجنبی تھا، مدینے میں کھڑا ہو گیا، چاروں طرف دیکھنے لگا، بولے کیا حساب تمہیں اپنی شرط رکھوں؟ کیوں شرط کے لیے کفیل وکیل ہونا ضروری ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے امیر المومنین میرے پاس کچھ امانتیں ہیں جو میں لوٹا کر واپس آ جاؤں گا۔ تو حضرت عمر فاروق بولے ٹھیک ہے، تم کسی اپنا وکیل ٹھہرا دو اور چلے جاؤ، کوئی تمہاری اگر لیتا ہے اس بات کی کفالت تمہارے آنے کی، ٹھہراؤ اور چلے جاؤ۔ وہ شخص بے چین و بے قرار چاروں سے دیکھ رہا ہے مسجد نبوی، اجنبی کھڑا ہوا ہے، ایک صحابی رسول غالباً حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی رسول کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے اے عمر اس شخص کی کفالت اور ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ وہ شخص گیا تھا 3 دن کی ذمہ داری لے کر کہ میں 3 دن میں لوٹ آؤں۔ تیسرا دن مدینے کا مسجد نبوی میں دربار لگ گیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، دوپہر کا وقت سورج سر پہ آ گیا، وہ شخص ابھی تک نہیں آیا، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ وہ جلیل القدر صحابی رسول کو سارے لوگ کہنے لگے بولے خامخواہ تم نے یہ بلا اپنے سر لے لی، اگر وہ نہیں آئے گا تو اس کی جگہ آپ کو جو ہے آنا پڑے گا۔ تو صحابی رسول خاموش، انتہائی وقت میں وہ شخص لوٹ کر واپس آتا ہے، مجمع دنگ رہتا ہے، اجنبی پلٹ کر آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرے مجمع میں صحابی رسول سے پوچھتے کہ بولے کیا تم اس شخص کو جانتے تھے؟ بولے نہیں۔ بولے تم نے پھر خامخواہ کیوں اس کی کفالت لے لی؟ اگر نہیں آتا تو تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو کیا کہتے فرمان کیا ہے جائے صحابہ رسول پر؟ حضور کو کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سننا میری بات کو، کیا جملہ ہے قربان جائے صحابہ رسول پر۔ اے عمر یقیناً وہ اجنبی تھا، میں ہی نہیں جانتا وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، مگر وہ سرزمین دیار نبی میں تنہا اجنبی ٹھہرا ہوا ہے، وہ چاروں سے دیکھ رہا ہے، اس کی کوئی امانتیں ہیں، وہ خوف خدا کو ادا کرنا چاہتا ہے، وہ خوف میں مبتلا ہے کہ اس کی امانتوں میں کہیں خیانت نہ ہو جائے، اور وہ دیکھ رہا ہے دیار نبی میں کہ کوئی ہے جو میری ضمانت لے، کفالت لے، مگر میں نے دیکھا اس کی بے بسی کو۔ اے عمر بتاؤ اگر کوئی نہ لیتا تو اس کو تو قتل ہونا تھا، اور میدان حشر میں کہیں یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گواہی نہ دے دے یا رسول اللہ یہ جو امانتوں میں خیانت مجھ سے ہوئی ہے، اہل مدینہ میں کسی نے میرے پر بھروسہ نہیں کیا۔ اے عمر میں نہیں چاہتا تھا کہ مدینے والوں کی رسوائی میدان حشر آقا کے سامنے ہو، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے شریعت کا کوئی عمل چھوٹ جائے۔ وہ چاہ رہا تھا وہ سند اور ضمانت اور اس کا جو کہنا تھا امانتوں کے تعلق سے تھا، اگر وہ نہ کرتا تو ہماری کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ بس میں نے اسی لیے کہ میدان حشر میں مدینے کی سرزمین کی رسوائی نہ ہو۔ بزرگوں صحابہ کرام نے ایک ایک چیز کے لیے اپنی جانوں کی تک پرواہ نہیں کی، اپنی جانوں کی تک پرواہ نہیں کی۔ پھر اس آدمی سے حضرت عمر فاروق پوچھے ارے میاں چلے گیا تھا پلٹ کے کیوں آیا؟ نہیں آتا تو بچ جاتا تھا۔ قربان جائے وہ اجنبی کے جملوں پر۔ وہ شخص کہتا ہے اے امیر المومنین یہ وہ مدینے کی سرزمین ہے جس نے اجنبیوں کی لاج رکھی، اگر میں نہ آتا تو شاید مدینے والے کبھی اجنبیوں پر بھروسہ نہ کرتے۔ بزرگوں ذرا دیکھو صحابہ کرام نے شریعت کی پاسبانی نہیں، شریعت کا ایک رکن ادا کرنے کے واسطے جو پابند تھا، امانتوں کی حفاظت جو کر رہا تھا، اس کی ادائیگی کے لیے اجنبی پر بھروسہ کر بیٹھے۔ یہ کون ہے کیا نہیں پتا، یہ
بات کر رہا ہے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر وہ چل رہا ہے، امانتوں کا ادا کرنے کی بات کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے اجنبیوں کی باتوں پر تک اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر تک اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اور آج ہمارے دوست مکمل دین ہمارے سامنے، مکمل قرآن، مکمل حدیث، مکمل فقہ، سب کچھ مکمل ہے۔ اگر کوئی چیز نامکمل ہے تو وہ ہم خود نامکمل ہے۔ جائزے کا وقت ہے میرے دوست، آج ہم کو اٹھنا، یہ ارادہ کرنا ہے کہ آج جو محفل میں ہم جمع ہوئے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس تنظیم کو، غلامان رسول یہ جو تنظیم ہے، اللہ اس میں دامن، درہم، سخن، صدر، نائب صدر، جتنے اراکین اور یہ ہمارے صدر محترم، یہ جتنے لوگ دامن، درہم، سخن اس میں تعاون کیے، میری اللہ سے دعا ہے اے اللہ یہ جو جتنے بھی کیے میرے مولا، تو ان کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کر دے میرے مولا۔ مولا جس محبت میں اس کام کو لگائے میرے مالک، تو انہیں دین کا مکمل غازی بنا دے میرے مولا، تیرے اور تیرے حبیب کی حقیقی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے میرے مولا، اس سے اعلیٰ کام ان سے لینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ جس طرح یہ تیرے حبیب کے دین کے نام پر یہ شمع جلا رہے ہیں میرے مولا، تو ان کے گھروں کو دین کی شمع بنا دے میرے مولا اے اللہ۔ جتنے آنے والے، جتنے حاضرین میرے مالک، ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ ہمارے ظاہر اور باطن کو کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ڈھالنے والا اور بنانے والا بنا دے میرے مولا۔ وآخر دعوانا